آج کل یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں، پیسے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے. آپ 5 روپے بھی نہ کمائیں مگر پاگل ہو جائیں گے، آپ باولے ہو جائیں گے. آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے گا میں تھوڑے دنوں میں کیسے لاکھوں پتی بن جاؤں. پہلے زمانے میں لوگ بتاتے تھے بیٹا غربت کوئی عیب نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تھوڑا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، کہا کرو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یہ پیسہ اللہ کی دین ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس کا آپ کی محنت سے اتنا تعلق نہیں ہے، اس کا تقدیر سے تعلق ہے. ماں باپ سکھاتے تھے کہ بیٹا کسی دولت مند کو دیکھ کر رالے نہ ٹپکانا، یہ دنیا ہے فنا ہو جائے گی، قارون سے زیادہ نہیں کما سکتے تم. اب آپ اگر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جائیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، غریبوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. وہ کسی کا میں نے سنا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے، اسی سے پتہ نہیں اے یو سے الو ہوتا ہے، کیا کیا لگائے ہوئے تھے اس نے تمام الفابیٹ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہنے والے کی نیت اچھی ہو لیکن اسٹائل اچھا نہیں ہے. اس سے لوگوں کے دل میں ہوس پیدا ہوگی. اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائپ کے جو ہیں نا، یہ آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جنہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی، کروڑ پتی بن گئے. یہ نہیں بتائیں گے وہ 20 میں سے 2 ہیں، 18 برباد ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم موٹیویشن کیوں کر رہے ہیں. کہیں گے ہمارا بھی چورن کہیں نہیں بک رہا تھا، ہم نے کہا چلو یہ طریقہ اختیار کرو پیسہ ملے گا. سب کی بات نہیں کر رہا میں، الزام نہیں لگا رہا، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کو جب جیسے جو بچہ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنتا ہے نا، اگر وہ صحیح طرح سے پڑھے نہیں تو اب وہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا، انجینئر بھی نہیں بن سکتا، پائلٹ بھی نہیں بن سکتا، آرمی میں کمیشن آفیسر بھی نہیں بن سکتا، عالم ویسے ہی نہیں بنا. اب اس بیچارے کے پاس کوئی قابلیت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے کی تو وہ عامل بنتا ہے. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس کرتا ہے، لوگوں کے بنیان اور چڑیاں سونگ سونگ کے بتاتا ہے، جو بغیرتوں کا کام ہے. کسی کے بنیان سونگنا، میں جس نے وہ کلپ بنایا نا غریب لوگ بی سے بغیرت ہوتے ہیں، ان سے کہوں بناؤ عاملوں کے خلاف جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. یہ بی سے بغیرت بھی ہوتے ہیں، یو سے الو بھی ہوتے ہیں، اے سے ایم سے منوس بھی ہوتے ہیں، جی سے کیا ہوتے ہیں چھوڑیں. تو وہ خود سوچ لینا جی سے کیا ہوتے ہیں. تو یہ بہت کچھ ہوتے ہیں. تو جس کی کہیں دکان نہیں چل رہی ہوتی وہ عامل بن جاتا ہے. تو آج کل بعض دفعہ لوگوں میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ نہ ڈاکٹر بن سکے، ڈاکٹر بنتے تو مریضوں کا علاج کر کے پیسے کماتے، نہ انجینئر بن سکے، وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں گوروں کی. سب نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لگا دیں گے، میرے بھی چلا دیں گے، ایسے ہوتے ہیں. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میجورٹی چورن بیچنے والا کام کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ یہ چورن چٹنی کی چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی ہیں، ادھر سے جہلم اسٹیشن سے. تو کہیں دکان نہیں چل رہی تو چلو جی موٹیویشن شروع کر دو، پھر پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے، لمبی لمبی چھوڑتے رہیں گے. یہ کر لو لاکھوں روپے کماؤ، یہ کر لو 2 لاکھ روپے کماؤ، یہ کر لو 3 لاکھ روپے کماؤ. جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں، جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں.
اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی الائنمنٹ کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ. اس کو سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت. جو قرآن کہتا ہے امتاً وسطاً معتدل بن کے رہو. آپ کو موٹیویشن چاہیے, مذہب کے علاوہ آپ کو کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا, اور مذہب کی گائیڈنس علماء سے لیں, غیر عالم سے نہ لیں. جو صحیح علماء ہیں, جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے. دیکھو قرآن نے علماء کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ کیا زبردست بات ہے. راسخ فی العلم یعنی قرآن نے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کی 2 قسمیں, ایک جس کو علم میں رسوخ ہو, ڈیپ میں گیا ہوا ہو, اور ایک جو سرسری طور پر علم حاصل کرتا ہے, اوپر سے حوالے یاد ہیں اس کو, بس گہرائی کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی تقسیم ہے, حدیثوں میں بھی ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ فقہ کی بات, علم کی بات جانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, کیا زبردست حدیث. فرمایا جب مجھ سے کوئی بات سنو آگے پہنچا دو. عین ممکن ہے جس کو پہنچاؤ گے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھے گا بنسبت تمہارے. بتا تم رہے ہو, سمجھ وہ رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی استاذ جو آگے حدیث بتا رہا ہے, نبی فرما رہے ہیں اس استاذ کی سمجھ کم, اور جو آگے شاگرد استاذ سے سن رہا ہے اس کی سمجھ زیادہ. یہ عین ممکن ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. الراسخون فی العلم. اب کمال کی بات یہ ہے کہ جو عالم راسخ فی العلم ہے, قرآن نے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ بہت سی چیزوں کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے. ہیں بھائی, راسخ فی العلم کو تو مطلب پتہ ہوگا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. یہ میں نے جہلم سے نہیں سیکھا, یہ الفاظ چورن چٹنی کے الفاظ میں نے وہاں سے سیکھے. راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں اس آیت کا شان نزول بتاتا ہوں میں. قرآن میں بہت سے حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, الف لام میم را, الف لام میم صاد, حامیم, حامیم عین سین قاف, ہے نا یہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور والسماوات مطویات بیمینہ, آسمان اور زمین, آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ جو کمزور علم والے لوگ ہیں, جب ان سے ان آیتوں کا مطلب پوچھا جائے تو وہ مطلب بتانے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو علم میں پختہ ہیں, مضبوط ہیں, ان سے جب ان کا مطلب پوچھا جائے تو کہیں گے آمنا بھی, ہم رب پر ایمان لائے, کل من عندنا, ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کہا ہے, آگے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ جو علماء علم میں راسخ ہیں وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے. یہ جو آج ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے والے لوگ ہیں نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. ہر فیلڈ میں تبصرہ, پتہ ہو نہ ہو, ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں. کل کی بات ہے, ایک صاحب نے کوئی مضمون بھیجا کہ سن 2024 میں پتہ نہیں دجال آئے گا اور کرونا کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ کرونا پہ ان کی پوری تحقیق ہے. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کرونا کا ڈرامہ ہے یا فلم ہے؟ یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بڑی ریسرچ ہے.
تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں, مجھے تو یہ صحافی لگ رہے ہیں. کسی صحافی کا مضمون تھا. کہہ رہے ہاں یہ ہیں تو صحافی. تو میں نے کہا کرونا جو فیلڈ ہے وہ صحافیوں کی ہے یا ڈاکٹروں کی ہے؟ بولو نا. کرونا ایک وبا ہے نا, وبا صحافیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے؟ تو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے کہ 2024 میں ختم ہوگا یا 25 میں ہوگا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, یہ ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا حقیقت تھی. اس میں صحافی کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ ہماری قوم کا تو سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ اس میں ٹانگ اڑاؤ. وہ مجھے ایسے موقع پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک بچہ جو ہے نا سگریٹ پی رہا تھا. ایک بڑے میاں گئے, اس کو کہا کہ بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا میرے دادا 90 سال کے تھے. تو ان بڑے میاں نے کیا کیا, وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. وہ جب کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا چپ کر کے گزر جاتے تھے. یہاں یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی, اس لیے کہ سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے, اس میں تو ٹانگ اڑانی چاہیے. لیکن یہ مثال اس کے لیے ٹھیک ہے جو آدمی ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑائے, اس کی علامت ہے کہ آپ کے علم میں رسوخ بولو نہیں. یا انتظامیہ سے آپ میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں انتظامی معاملات میں کبھی ٹانگ اڑاتا ہوں؟ ہے بھائی, کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا. مثال کے طور پر کمیٹی میں صدر کس کو منتخب کیا جائے, میں کہتا ہوں بھائی آپ کی کمیٹی ہے, آپ صدر بنائیں جس کو بنائیں. مشورہ لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کوئی مشورہ لے لے, جب لے تو پھر آپ مشورہ دیں, نہ لے تو پھر جا کے اس کو کیوں بنایا, اس کو کیوں نہیں بنایا. بھائی یہ کمیٹی کا کام ہے نا. کوئی چندہ دینے کے لیے آئے تو میں نے کبھی ٹانگ اڑائی؟ شاکر بھائی, رفیع بھائی, کتنا چندہ اس دفعہ مسجد میں آیا, کتنا تنخواہوں میں گیا, کتنا بجلی میں گیا, کتنا گیا. مجھے یہاں میرا خیال ہے 15-16 سال تو ہو گئے ہیں. ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھئی چندہ اس دفعہ کتنا ہوا, مجھے حساب دو, کہاں گیا. کیوں بھائی, میں جب یہاں آیا ہوں تو میرا جو کام ہے میں اس کو فوکس کروں. انتظامی معاملات کے لیے کیا ہے بولو نا, انتظامی ہے. آج مسجدوں میں بھی بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. امام صاحب وہ انتظامی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں, اور کمیٹی کس کے معاملات میں؟ امام کے. کمیٹی امام پہ مسلط ہو جائے کہ یوں بیان کرو, یہ والا بیان کرو. بھائی یہ بیان ممبر ہمارا ہے, یہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے بولو؟ ہمارے پاس. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے بھی, میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کسی اور مسجد میں ہوتا تو میں ایسے کھل کے بیان نہیں کرتا, ان لوگوں نے بھی مجھے ان چیزوں میں ٹارچر نہیں کیا ہے کہ آج آپ صدر صاحب کے فضائل بیان کریں, آج نائب صدر کے کچھ ہو جائے, آج فلانے کا کچھ ہو جائے, آج ڈمکانے کا کچھ ہو جائے, آج اس ٹاپک پر. نہ میں جب آیا تھا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو ممبر میرے حوالے کریں, پھر میں جانوں اور ممبر جانے. ہاں مشورہ دینا یہ بنتا ہے. کوئی بات غلط ہو, آپ کے خیال میں غلط ہو, ایک دفعہ بتا ضرور دیں, کیونکہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. مسٹیک, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. جب بھی کوئی شخص مکمل آزاد ہو جائے نا تو سمجھو اس کی تباہی شروع. جب آپ کو آپ کی غلطیوں پہ ٹوکنے والے ختم, اس کا مطلب آپ کا زوال شروع. چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو, جب آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ٹوکنے والے جس دن چپ ہو گئے نا آپ کے خوف سے کہ بتائیں گے تو حضرت کو غصہ نہ آ جائے, بس سمجھ لو کہ اب آپ کا زوال. میں نے بڑے بڑے علماء کو اس طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ اب سب طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں نا. جب انسان مشہور ہوتا ہے سب ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد, تو پھر لوگوں میں ایک روب بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائی جاتی. آپ کی غلطیوں کی تعویلات تو کرنے والے ہوتے ہیں, بتانے والے نہیں ہوتے. لیکن یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میری غلطی مجھے زیادہ زیادہ 3 دفعہ بتا دو, چوتھی دفعہ بولو نہ بتائیں. 3 دفعہ کافی ہے اصلاح کے لیے, پھر بھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں, بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہے. وہی ہے میاں بیوی والا معاملہ ہے نا. بیوی کو آپ نے ایک دفعہ بتایا بیگم یہ غلط ہے, پھر دوبارہ پھر صحیح ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آدمی اسی طرح برداشت کرتا ہے. کیا خیال ہے بس چلاؤ یار, اب 100% صحیح کون ہوتا ہے؟ بیگم شوہر کو بتاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ کوشش کر لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو کیا کرو؟ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں عورت کو؟ چھوڑ دو, اسی طرح زندگی گزارو, 100% درست
کوئی نہیں ہوتا. ہاں ناقابل برداشت ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو امام کی غلطی بھی 1 دفعہ بتائیں, 2 دفعہ بتائیں, 3 دفعہ بتائیں, یا تو اس کو نکال دیں یا خود نکل لیں وہاں سے, یا پھر ایسے ہی برداشت کریں. 3 ہی آپشن ہے. اس کے بعد مزید بتائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر یہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اعتدال جو ہے نا یہ کیا ہے ضروری. تو آج کل موٹیویشنل اسپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگوں کے کو مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں, پیسے کی ہوس زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ہوس زیادہ پیدا ہو رہی ہے. ایک دم ایک کلپ آتا ہے, آپ یہ طریقہ اختیار کریں, ہر مہینے 3 لاکھ کمائیں. آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا. یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. فوراً دیکھا بھائی یہ طریقہ 3 لاکھ, 3 مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھائی, اور ہر مہینے امیزون کے ذریعے 3 لاکھ. بہت سے بھگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں, آپ کے پاس آرڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشین. لوگوں کو قبض ہوا ہے, حقیقت بتاؤں, کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری. توجہ ادھر جا ہی نہیں رہی. بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے گھنٹے لگ گئے یہی سوچ رہے ہیں یار 3 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ. او بھائی باہر نکل یار, لوگ انتظار میں کھڑے ہیں باہر آ بھائی. تو 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, پھر 3 لاکھ کو اگر 12 سے ضرب دیں تو 36 لاکھ. پھر جب 36 لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا, وہ شیخ چلی والا سنا دوں. ایک شیخ چلی, یہ کوئی موٹیویشن اسپیکر بتایا نا یہ ٹھک 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 نوٹ چھاپیں, تو اس کو شیخ چلی والا یہ لطیفہ سنا دیا کریں. میں ابھی بتاتا ہوں, میں اس دعوت کا بالکل منکر نہیں ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, چند اس میں اصلاحات کریں, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, پھر ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ شیخ چلی چل رہا ہے. شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرا دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ. اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے. اب تو وہ انڈے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرا رکھ کے سر پہ جا رہا ہے, 22, 23 یا 24, 50 انڈے ہوں گے. اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع, کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے نا. بزنس کے لیے کیا چاہیے؟ مائنڈ. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں محنت سے زیادہ کیا چاہیے؟ مائنڈ, دماغ. اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں. اس نے وہ سنا ہوا ہوگا اس کا, ایم سے منوس بھی ہوں. وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا. اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا, لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اور بھی کچھ گالیاں والیاں. بی سے کیا تھا؟ بی سے تو بغیرت ہو گیا. اے بی سی سے کیا تھا؟ چلو جو بھی تھا, بس جی سے نہ ہو کچھ بھی. تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں, میں غریب ہوں, تبھی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں, دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام. ہاں جی سے غلام ہوں, میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مرضی سے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابع بن کے رہیں, سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا نظام ہے. سبھی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحت کون بنے گا؟ تو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ماتحت بنیں گے. یہ جواب غلط ہے. بہت سے سیٹھ ہم نے بیوقوف دیکھے ہیں, ان کے ملازمین بہت ذہین اور قابل دیکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, ملازم تھے. جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے. ذہین کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جو ملازمت کر رہے ہیں, بکریاں 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے,
جنہوں نے ان کے ذمے بکریاں چروانا لگایا, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ بنے گا, وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے. یہ اتنا اللہ کا سلیکٹڈ ہے, ایسا اللہ کا منتخب ہے. بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے, اور جو سیٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا. تو خالی اگر کھوپڑی سے مائنڈ سے آتے ہیں نا پیسے, تو بے وقوف لوگ تو بیچارے بھوک سے مر جاتے کیونکہ ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا. تو شیخ چلی نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, بی سے بغیرت اور ایم سے منحوس اور جی سے غلام, اور یہ ساری چیزیں سن کے ٹوکرا سر پہ رکھ کے سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. نیت بدل گئی اس کی کہ یہ سیٹھ کی میں ملازمت کیوں کروں, مائنڈ استعمال کرو, میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں کہ کل یہ میں سیٹھ ہوں اور یہ میرا ملازم. کیسے کما سکتا ہے بھائی؟ کھوپڑی. ٹھیک ہے, کھوپڑی استعمال. تو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کی اس نے کہ اگر رفیع بھائی کہ اگر میں یہ انڈوں کا ٹوکرا لے کے بھاگ جاؤں, یہ ہیں 50 انڈے, کچھ اس میں مرغے ہوں گے, کچھ اس میں مرغیاں. مرغیوں کو بٹھا کے اس سے نکلیں گے چوزے. جب چوزے نکلیں گے تو میں ان چوزوں کو بیچوں گا نہیں, کھاؤں گا نہیں, وہ ہو جائیں گے بڑے. بریڈنگ ہوگی, ایک ایک مرغی سے سال میں 40 50 60 70 جو بھی چوزے ہوں گے, ایک سال میں کیلکولیشن, دماغ کو کیلکولیٹر تو تھا نہیں اس زمانے میں, دماغ میں مائنڈ ہے نا, مائنڈ استعمال کرو, مائنڈ استعمال کر کر کے جو اس نے کیلکولیشن کی ہے, او ہو بھائی ہٹو بچوں, 4-6 سال میں تو مرغیاں اور مرغے دے مار 4.5. سمجھ رہے ہو نا, 4 سال کی ٹینشن ہے, پان گٹکے پہ گزارا کریں گے. 3-4 سال میں اپنا پولٹری کا ہوگا بہترین بزنس. انڈے الگ بک رہے ہوں گے, اس کے لیے الگ فارم بناؤں گا. مرغیاں الگ بک رہی ہوں گی, مرغے الگ بک رہے ہوں گے, اس میں نسلی ہوں گے, نکال کے رکھتا رہوں گا. اور جو نسلی مرغیاں ہوں گی نکال کے, وہ پھر نسلی مرغوں کی الگ, آپ کو پتہ ہے ان کی الگ بزنس ہوتا ہے. جو مرغے لڑانے والوں کا لیے میاں والی, وہاں ایکسپورٹ کروں گا, اور کھانے کے لیے وہاں ایکسپورٹ کروں گا. خیر جی, ہوتے ہوتے ایکسپورٹ تو نہیں, یعنی وہاں بیچوں گا, ایکسپورٹ تو ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی کر لے گا جب اتنا بزنس بڑھے گا. خیر ہوتے 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 پھر میرے پاس آنا شروع ہوگا پیسہ. بی سے بغیرت, ایم سے منوس کی فہرست سے میں نکل جاؤں. جب پیسہ آئے گا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا کسی مالدار لڑکی کو. اس غربت میں بی سے بغیرت کو کون دے گا لڑکی؟ اس میں تو کوئی ایم سے منحوس ہی ملے گی آپ کو. اب میں کروں گا بہترین بزنس, اور ارب پتی لڑکی سے شادی ہوگی میری, گھر ہوگا, بنگلہ ہوگا, پھر میرے ہوں گے بچے. بزنس بل اور پھیلتا جا رہا ہے. بزنس کیا ہو رہا ہے؟ پھیلتا جا رہا ہے. کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. پھر بچے ہوں گے بڑے, تھوڑے سمجھدار ہو جائیں گے, پھر وہ آئیں گے ابو سے پیسے مانگنے. سیٹھوں کے بچے آتے ہیں نا, غریبوں کے بچے کہاں آتے ہیں؟ آئیں گے پیسے مانگنے, ابو پیسے. میں کہوں گا ہٹو پیسے نا, اترا کے ذرا, جیسے شروع میں تو منع کرتے ہیں نا, پھر بعد میں نکال کے دیں, تھوڑا شو مارنے کے لیے میں کہوں گا ہٹو. جب یوں کیا نا اس نے, وہ ٹوکرا نیچے لڑام سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی یادوں میں خیالوں میں گم تھا بیچارہ. اس نے جب یوں کیا تو سارا ٹوکرا کلٹی. سیٹھ نے بولا کم بخت, تیرا کسی پتھر پہ پاؤں لگتا, اس سے تیرا ٹوکرا گرتا. میں کہتا یار چلو بیچارے کا کہیں کھڈا آ جاتا, تو نے تو جان بوجھ کر یوں کیا ہے میرے سامنے, یوں کر کے گرایا ہے, اس کے پیسے نکال. تو شیخ چلی کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. میرا پورا خاندان, بزنس, بینک بیلنس, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس چل رہا تھا انڈوں کا, چوزے کا, کم بخت تو 50 انڈے رو رہا ہے, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا میرا.
تو جب آپ اس طرح کے کلپ سنو گے نا، بی سے بغیرت اور ایم سے منوس والے، وہ جو اسپیکر ہے اس سے پیش کی معذرت، میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ لوگوں کو ایک جوش دلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو، لیکن آپ جوش دلانے میں غریبوں کی توہین شروع کر دو. یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی، ہر آدمی کو محنت پہ نہیں ملتا، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، تقدیر سے ملتا ہے. تو آپ یہ غلط ہے. غریب بیچارہ پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، وہ اور ٹھٹرتا جا رہا ہے کہ میں ایم سے منوس بھی ہو گیا، میں بی سے وہ پہلے ڈپریشن میں ہے. تو قرآن نے بیان کیا ہے. اب یہ تو مالداری پہ فخر کرتے تھے مشرکین مکہ، ہمارے نبی مسکین تھے، غریب تھے. قرآن نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی ان کا دولت میں گھومنا پھرنا اور دنیا میں سیر سپاٹے کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، دنیا کے چند ٹکے ہیں جو اللہ نے ان کو پکڑا دیے، اس پہ یہ اترا رہے ہیں. مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جس طرح سے دولت کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس سے شاید پیسہ آ جائے، سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. پیسہ آئے نہ آئے ڈپریشن میں ضرور چلے جاؤ گے. 20 بیماریاں لگ جائیں گی آپ کے ساتھ. تقدیر پہ صبر کرو، محنت ضرور کرو. ہاں یہ پوائنٹ لینا چاہیے، محنت، وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اس میں اعتدال کی بات کیا ہے. تو شیخ چلی کا سارا بزنس، بولو بیڑا غرق. آئندہ وہ کبھی بھی فیس بک پہ جا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنے گا جو پیسہ کمانے کی موٹیویشن کر رہا ہو. چھوڑو اس کو. وہ کہتا ہے ایم سے منحوس ہی ٹھیک ہے، بی سے بغیرت ہی ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے بھی ترغیب دی ہے پیسہ کمانے کی. کیسے ترغیب دی وہ بھی میں بتاتا ہوں، اس کے آداب کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، اس میں اعتدال کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف غریبس. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں، ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں، ایم سے بولو نا، گالیاں دو یار مسجد میں بیٹھے ہوئے، دے دو. یعنی وہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی، وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا نا، صحیح کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح. اصل میں بھگتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں بولو؟ 2. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی، اصل میں تو 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں، لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں دنیا، وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، خوب سمجھ لو. ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا. یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں، ہیں بھی نہیں، لیکن رہتے غریب ہیں آپ. اچھا اس کی بھی 2 قسمیں، آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، شکل سے کیا لگتے ہیں آپ بولو؟ غریب لگتے ہیں. یہ والے غریب کی اسلام میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کو کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے. شین حلوے والی ہا یا اور پھر حلوے والی ہا. حلوہ ہم کھاتے نہیں ہیں، مثال تو دیتے ہیں نا، مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں. شحیح جس کو شح کہا جاتا ہے. شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو، بس اسی سے آپ کو جتنے کارب ملنے مل جائیں گے. کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن، حقیقت بتا رہا ہوں میں. شحیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا، دوسروں پہ تو دور کی بات. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہونڈا 50 پہ گھومتا ہے، پٹ پٹی بائکوں پہ. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے.
اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. 4 قسمیں ہو گئیں اس طرح سے. اب میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی, شکل سے کیا لگتا ہے غریب, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ایک نمبر کا کنجوس. ایسے ہم نے دیکھے ہیں, اللہ نے اتنا پیسہ دیا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے ہفتہ بازار, اب پرانا قصہ ہو گیا 15-20 سال, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. 20 سال 15-20 سال بہت عرصہ ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں, ایک تو ویسے ہی چیزیں سستی ہوتی ہیں, ہفتہ بازار میں بھی خریداری کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے, ذاتی گھر, کروڑوں کا بزنس. پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا, کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے, مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں. اچھا میں کر رہا تھا صاف ستھرے آلو, مسکراتے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی, اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز, گھر والے خوش ہوں گے, بھائی زبردست آلو آئیں. میری اتنی آمدن نہیں تھی, میری تو صرف مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی, مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت, مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی, یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس. انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 2 چل رہے تھے چینل, 2 بیویاں تھیں, 2 گھر تھے, 2 خاندانوں کے بچے تھے. پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں, اور تمیز والا آلو ہو, تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو, درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا. ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ والا پیاز خرید رہے ہیں, اور آلو بھی مسکراتے ہوئے. اچھا جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو, کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو, یہ پیاز کیوں لے رہے ہو, اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں. اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے, تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے, مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے, چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا غرق کر دو, اگلے کا بیڑا غرق کر دو. تو خرچ کر یار, یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا, یہ آلو تو نے ہی تو کھانے ہیں. اچھا کھلا دے, اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے, کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے. تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں, جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اچھا لباس پہنیں گے, نہ اچھے جوتے پہنیں گے, نہ اچھی سواری رکھیں گے, بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید کے. ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا, کھا استعمال کر, لائف انجوائے کر, مر جا آرام سے, کچھ کر کے کھا پی کے جا. کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا, کیا خیال ہے بھائی, کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پھٹے سے کپڑے. نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے. آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے, آپ کے گھر سے, آپ کے لائف اسٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے. تکبر میں نہیں, شوبازی میں نہیں, لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا, سہولت کے لیے آپ استعمال کریں. دوسری قسم مالدار کی, غریب کی, وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا, اللہ نے مال دیا
لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا, سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ, اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. غریبوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ, جہاد میں, مدارس میں, مسجدوں میں. صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا, نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا, صبر کی ثواب حاصل کروں گا. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا شام نہیں چھوڑا, شام کا صبح نہیں چھوڑا. آپ کے گھر میں ہدیہ آیا, آپ گھر میں آئے, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سیری تھی یا کیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی ہے. ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی, گھر میں رکھو نہیں بھائی, صدقہ کرو, دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں, اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی, صدقے چل رہے ہیں. آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ باقی نہیں ہے, باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ. لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو, نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو, ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا, شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ ایسے ہی سو گئے. اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے, نہ ہماری وہ صحتیں ہیں. 2-3 دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا. اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا, دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے, ادھر پھڈا ادھر جھگڑا, آہستہ آہستہ دبلے ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے. نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی, صحابہ کو, حضرت عمر کو اجازت نہیں دی. حضرت عمر سارا مال لے آئے, فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو. تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. ہاں تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم 1 سال کا اسٹور کر لیں. وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تسلی رہے, ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا, بچے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, فٹ فاٹ. ہمیں حکم ہے العفو, جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو. یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری. تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے, زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں, ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں. یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے, معاشرے کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں. دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ادھر سلاوات ہیں, ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا, ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر. معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے, قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں, شوق ہے اس کو بھی, لیکن 1 نمبر کا سست اور پوستی, ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا, قوم پہ بوجھ بنا ہوا, ملک پہ بوجھ بنا ہوا, محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا. محلے والے آتے ہیں, گلی میں گارڈ رکھے, 2000 روپے دے دے, ہے ہی نہیں پیسے, تو مجھے 4000 روپے دے دے, ہیں بھائی. ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے, تو 2,000 روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے. تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ادھر کرائے کا مکان ہے, قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے, بھیک مانگ لے گا, محنت نہیں کرے گا. اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں, کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت, بولو, زیادہ. یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے, نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے.
یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے. اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف. یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ وہ والا غریب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے. تو یہ والے غریب نہیں ہیں اس میں. ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے, اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی, اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین, اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں. اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے, تو وہاں عزت مل جائے گی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں, وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ سست ہیں. سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, گھوڑے سے تیز. یہ شاندار ماضی تھا ہمارا. آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو, دوڑوانا تو دور کی بات ہے, اور نیک ہوگا. اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے, بہت نیک ہے. اٹھاؤ تو 6 مرید, وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے, اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات, کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا, وہ الگ چیز ہے. وہ بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے. اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا؟ بولو. کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں, نیک ہیں ماشاء اللہ, سوتے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے, داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے, کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا, تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو, وہ تو رکھو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا ہم چونکہ الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دو. تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا, اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا. تو اب یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں سینما گھر میں داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے. وہ داڑھی نہ کاٹو, فلم دیکھنا چھوڑو بھائی. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے, ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں. تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا ایک چیز تھی, آپ نے وہ اڈا ہی اڑا دیا. ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے. کیوں مارا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, اماں تم دنیا سے چلی جاؤ, بہت حقوق ہیں میرے, میں خام خواہ میں گناہ گار ہوں گا. تو لوگ کہیں گے کم بخت وہ حقوق ادا نہ کرتا کم گناہ تھا, تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو, شرم نہیں آتی, تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں, اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے. تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنی سستی, کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں. آپ دماغ استعمال نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے. نہ دماغ استعمال کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ ہلتے جلتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, 2 سست پڑے ہوئے تھے. یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے. ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے کہا یار ادھر آنا ذرا. وہ گھڑ سوار اتر کے آیا, پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو, لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے. کیا کام ہے یار؟ یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بہت غصہ آیا, کم بخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے, یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو؟ کہہ رہا نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں. دوسرے سے پوچھا کیوں, تجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا میں اس کا کام نہیں کروں گا. کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا, میں اس کو بول رہا تھا ہٹا, یہ ہٹا نہیں رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟
اب آپ بتاؤ یہ والا جو سست یہ پیسے کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ طفیلی بن کے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہے ان کی، اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے، ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ. یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا، تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑے رہو آرام سے. تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے، اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ. جب انسان شادی کے سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے نا اسٹیبل ہو جاؤں میں، تو اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کی ہے، کہتے ہیں نا کردہ کی ہے، کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہی تو اس کی خوبی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے، اور غریب لوگ چونکہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں، ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کچھ بھی نہیں کرتا یہ. تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو، غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں، بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی، اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں، اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پیسہ آئے نہ آئے، ذہنی سکون بھی جائے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا. یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں، جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا. تمہید اتنی لمبی ہو جاتی ہے. اور محنت شروع کریں. محنت کی کیسے جاتی ہے؟ آپ کی پیسہ کمانے سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ اور علم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ پیسہ کمانے میں علم چھوڑنا پڑتا ہے. دولت پیسے کی شکل میں بھی ہے اور علم کی شکل میں بھی. اسلام علم والی دولت کو پیسے والی دولت پہ بولو ترجیح دیتا ہے. لیکن آج کے موٹیویشنل اسپیکر دولت کمانے کا جو طریقہ اور اسٹائل سکھا رہے ہیں اس میں آپ نالجیبل انسان بولو نہیں رہتے. ایک لیکچرار جس کے پاس علم ہے، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے درمیانی تنخواہ پہ، اور ایک بزنس مین جو کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، اسلام نالجیبل آدمی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس شخص سے جس کے پاس نالج کیا ہے؟ زیرو ہے. کیونکہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ معاشرے میں لیڈر بن سکتا ہے، معاشرے کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. صرف پیسہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے پاس کم ہے پیسہ.